السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ پوری ویڈیو کو انتہائی توجہ سے اور عمل کی نیت سے سنیں اور دیکھیں، اور اسے دوست، احباب اور عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ اگر کسی ایک کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن گئی تو انشاءاللہ ہماری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج ہمارا موضوع ہے صبر پر رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے بشارتیں اور انعامات۔ جو مصیبت کے وقت صبر سے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے راضی رہتے ہیں، تو ان پر ان کے رب کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پہلی بشارت رحمت خاصہ، جس کو رب تعالیٰ جل شانہ نے یوں فرمایا: اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یعنی رب تعالیٰ جل شانہ صبر کرنے والوں پر خاص رحمتیں نازل فرمائے گا۔ لیکن آگے ورحمہ نازل فرما کر بتا دیا کہ میں رحمت عامہ سے بھی اپنے صبر کرنے والے بندوں کو محروم نہیں کروں گا، یعنی رحمت خاصہ کے آبشار کے تسلسل کے ساتھ رحمت عامہ بھی ملے گی، پے در پے صلوات اور رحمت پہ رحمت نازل ہوگی۔ دوسری بشارت رحمت عامہ، حکم صبر پر عمل کرنے میں تمام صابرین چونکہ مشترک ہیں، اس لیے ان کا بدلہ رحمت عام ہے، لیکن چونکہ ہر صابر کے صبر کی کیفیت اور خصوصیت و کمیت جدا ہے، لہذا ان خصوصیات کا سلسلہ بھی جدا خاص عنایتوں سے ہوگا۔ جتنا جس کا صبر ہوگا اتنی ہی عنایت خاصہ اس پر مبذول ہوگی۔ من ربہم فرما کر کہ تمہارا رب براہ راست تم پر رحمت نازل کرے گا، تو من ربہم سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مزہ بڑھا دیا کہ صبر کو میٹھا کر دیا۔ تمہارے رب کی طرف سے بدون واسطہ ملائکہ رحمت خاصہ بھی ملے گی اور رحمت عامہ بھی۔ تیسری بشارت نعمت ہدایت ہے، جس کو یوں فرمایا رب تعالیٰ جل شانہ نے: وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ جل شانہ نے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا اور مطلوب تک بھی پہنچا دیا، یعنی اس حقیقت تک ان کی رسائی ہو گئی کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہی ہمارے مالک اور نقصان کا تدارک کرنے والے ہیں۔ بس ایک تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی نظر آئے گا اور دوسرے اللہ تعالیٰ جل شانہ تک رسائی بھی ہوگی۔ آج کا یہ مضمون صبر اور مقام صدیقین کتاب سے لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں، اعزاء اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر کسی ایک کی بھی ہدایت کا ذریعہ بن گیا تو انشاءاللہ میرے آپ کی ہدایت کے لیے، میرے آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔